السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے کیونکہ رمضان کا فاصلہ ہر گزرتے دن کم ہوتا جائے گا۔ ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا۔ ناظرین، شریعت میں رجب کی اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں، البتہ ہمارے معاشرے میں رجب کے حوالے سے خود ساختہ عبادات، بے ڈھنگے معاملات اور بدعات و خرافات کا اتنا بڑا طوفان ہے کہ اس کا مقابلہ صرف ایک دن کی مختصر ویڈیو سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہم انشاءاللہ آج سے رجب سیریز شروع کر رہے ہیں تاکہ رجب کے حوالے سے کی جانے والی عبادات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے اور بدعات و خرافات کو رد کیا جائے۔ اور سب سے اہم بات کہ ماہ رجب کے حوالے سے سنی اور سنائی جانے والی موضوع یعنی من گھڑت روایات اور ضعیف روایات کا دروازہ بند کیا جائے تاکہ عام عوام کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، آج چونکہ رجب کی پہلی تاریخ ہے، رجب کا چاند دیکھنے کے حوالے سے نام نہاد علماء عوام کو لا تعداد وظیفے بتاتے نظر آتے ہیں، اور عوام آنکھیں بند کر کے بغیر تحقیق کیے ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً جب وہ عمل قرآن کی آیت پڑھ کر کرنے کو کہا جاتا ہے تو عام مسلمان سمجھتا ہے کہ اس میں کیا غلط ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر سورۃ الکوثر سے عمل کرو، جو منہ سے نکالو گے فوری مل جائے گا، یا رجب کا چاند دیکھ کر فلاں دعا فلاں وظیفہ کر لو، تمام حاجتیں پوری ہوں گی، مشکلات سے نجات ملے گی، ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مارکیٹ سے ہم نے کچھ لینا ہو تو کہتے ہیں اوریجنل ہو، ہماری مطلوبہ کمپنی کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، یعنی جس کمپنی کی ہمیں جو چیز چاہیے اوپر ریٹن ہوتا ہے اس کمپنی کا نام، پھر بھی ہم یقین نہیں کرتے کہ 2 نمبر ہو سکتا ہے، چائنا کا ہو سکتا ہے، اصل فرنچائز سے ہی ہم لیں گے۔ لیکن دینی معاملات میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں فیک کی بھرمار ہے، نقل کی بھرمار ہے، 72 فرقوں کی گمراہی کی پیشین گوئی کی جا چکی ہے کہ 72 کمپنیز 2 نمبر ہوں گی، ان کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر پھر بھی ہم جو بھی کہیں سے سنتے ہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا کر لیا کریں کہ دیکھ لیں اس معاملے میں میرے رب نے کیا حکم دیا، یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کیا اور کس کی اجازت دی۔ اسی رجب کے حوالے سے رجب کا چاند دیکھ کر جتنے عملیات کیے جاتے ہیں، جتنے وظیفے پڑھے جاتے ہیں، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اور نہ تابعین اور تبع تابعین سے، نہ ہی ان کے بعد ائمہ اور محدثین میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں۔ ناظرین، تمام کے تمام بلا دلیل بے بنیاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب اسلامی مہینے کا نیا چاند دیکھتے، یعنی 12 مہینوں میں سے ہر مہینے کا چاند دیکھ کر ایک ہی دعا پڑھتے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ والتوفیق لما تحبہ وترضى، مزید الفاظ کا اضافہ ہے، اور تیسری میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں: ہلال رشد و خیر،
کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اے اللہ اس چاند کو امن و ایمان اور سلامتی والا چاند بنا دے، اور اس پورے مہینے کو خیر و برکت کا بنا دے، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، یہ چاند رشد و ہدایت والا ہو۔ ناظرین، 12 اسلامی مہینوں کے چاند دیکھ کر اور رجب کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی ایک دعا پڑھتے تھے۔ آپ بھی ہر چاند اسلامی مہینے کا پہلی کا چاند دیکھ کر صرف یہی دعا پڑھیں جو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس کے علاوہ خود ساختہ الفاظ ہیں اور جھوٹے وعدے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹائم ختم ہوا، انتظار کیجئے کل کی ویڈیو رجب پارٹ 2 انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔